السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4K ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے متبع حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز اشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، پروگرام سے پہلے آپ کسی سیمینار کی بات کر رہے تھے جو سانحہ جڑا والا سے متعلق تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ اس سیمینار کے بارے میں اپنے ناظرین کو بھی بتائیں۔ اسمیر، یہ چھاؤں فاؤنڈیشن اور کرسچن اسٹڈی سینٹر راولپنڈی کے اشتراک سے ایک ڈائیلاگ تھا جی، انٹرفیتھ ہارمنی پہ۔ یہ ایک الگ سی نشست تھی اور اس میں جو میں عرض کر رہا تھا اور جو خاص بات تھی، وہاں جو کرسچن کمیونٹی کو لوگ جو اس کی نمائندگی کر رہے تھے، ان میں ایک ہمارے گجرانوالہ کی ایک بیٹی ہیں، دختر ہیں گجرانوالہ کی، ہماری کرسچن کمیونٹی سے، ان کا نام سدرا ہے۔ بڑی پڑھی لکھی بیٹی ہیں، بہت پڑھی لکھی اور بڑی متحرک ہیں اور بڑے ایٹیکیٹس آتے ہیں انہیں۔ تو انہوں نے جو اپنی گفتگو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جب سانحہ جڑاں والا ہوا ہے تو ہم کرسچن کمیونٹی اس کے بعد بڑے ڈرے بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہمارے ساتھ کیا ہو جانا ہے، لوگ بڑے مشتعل ہیں اور ہم کوئی بات نہیں کرتے ڈرتے ہوئے کہ اگر ہمارے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی تو لوگ مشتعل ہو جائیں گے اور ہمارے یعنی کہ پاکستان ہمارے لیے غیر محفوظ ہو گیا۔ تو میں بڑا شاکڈ ہوا سدرا کی اس بات سے، تو میں نے سوچا کہ اس پہ آج کا یہ پروگرام جو ہے، جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس پہ گفتگو کی جائے۔ وہاں جو میرے تاثرات تھے، پہلی بات تو یہ کہ سانحہ جڑاں والا اور اس سے پہلے جو سانحہ سیالکوٹ ہوا تھا، وہاں پہ ایک فیکٹری میں ایک انجینئر کو، وہ جو سری لنکن تھا غالباً، اس کو مطلب ایسا تشدد کیا گیا کہ ہلاک کر دیا گیا تھا اس کو بھی۔ تو یہ جو سانحہ جڑاں والا ہو، سانحہ سیالکوٹ ہو، سانحہ بادامی باغ ہو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ایسا واقعہ ہوا، پہلی بات میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور ایک لفظی مذمت نہیں ہوتی، ایسی مذمت کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا کبھی فعل ہے جو کوئی مذہب سے تعلق رکھنے والا مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے، انسان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ انسانیت سے گھرے ہوئے لوگ ہیں، انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہیں جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات کو ہمیں ذرا دیکھنا ہوگا، کیا ایسے واقعات صرف پاکستان میں ہوتے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں کن کن ممالک میں قرآن کریم کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور وہ ڈنمارک ہو، وہ کوئی بھی ملک ہو، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جاتے ہیں۔ ریسنٹلی جو ہوا ہے ایک حکومت کی سرپرستی میں، ملک کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، سبھی کو پتہ ہے، تو حکومتی سرپرستی میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ مطلب یہ صرف پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں پہ ایسا ہوا ہے مینارٹی کے ساتھ۔ سب سے بڑی ایگزامپل امریکہ پوری دنیا میں ورلڈ چیمپئن بنا ہوا ہے انسانی حقوق کا، وہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، ورلڈ چیمپئن بنا ہوا ہے۔ 9/11 جب ہوتا ہے تو اس کا ملبہ ڈال دیا جاتا ہے اسامہ بن لادن پر، افغانستان پر، ملا عمر پر۔ اب اگر انہوں نے کیا تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ، تو سزا کس کو ملنی چاہیے تھی؟ ملا عمر کو، اسامہ بن لادن کو، اور میکسیمم اسلام آباد کو، افغانستان۔ لیکن ہوا کیا؟ بالکل اس کے الٹ ہوا۔ امریکہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر ایسا تشدد ہوا، عافیہ صدیقی ابھی تک وہ سزا بھگت نہیں رہی۔ اچھا، مسلمانوں کے ساتھ وہ ہوا، یہ امریکہ نے کیا، وہاں کی جیلیں مسلمانوں سے بھر گئی اور مسلمانوں کے لیے وہاں جینا اتنا مشکل کر دیا گیا، ان کی لائف ختم کر دی گئی امریکہ میں۔ اب جو امریکہ میں ہوا تھا اس کی ایگزامپل کیوں نہیں دیتے؟ مطلب امریکہ 9/11 کی سزا کس کو دی تھی؟ وہاں اپنے شہریوں کو جو وہاں ٹیکس دے رہے تھے، امریکہ میں مزدوری کرنے گئے تھے، بچوں کا روزگار کمانے گئے تھے، اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے گئے تھے، جنہوں نے اپنی سروسز امریکہ کو دی تھی۔ تو دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہوتی ہے سرکاری سرپرستی میں، وہاں کی حکومت جو کرواتی ہے، کیا اس کی مذمت نہیں کی جانی چاہیے؟ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میں نے کہا کہ آئے دن ان کی توہین کی جاتی ہے، مختلف اخبارات میں کارٹون چھاپے جاتے ہیں، تو ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں بیٹھ کے یا پاکستان میں بیٹھ کے جو بھی کسی بھی نبی کی اور کسی بھی کتاب کی توہین کر رہا ہے، اس کا کسی مذہب سے تو کیا سرے سے انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھیے ہم مسلمانوں کا
ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم تمام انبیاء پر 1,24,000 انبیاء ہیں ان پر ایمان نہیں لاتے. جی بالکل. ایمان مفصل اور ایمان مجمل کی تعریف تو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ ہم اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک ہم تمام انبیاء پر 1,24,000 انبیاء ہیں ان پر ایمان نہیں لاتے. اللہ کے فرشتوں پر ایمان نہیں لاتے. اس کی تمام آسمانی کتب پر جو 4 ہیں آسمانی کتب اور تمام صحف جیسا قرآن کریم نے صحف ابراہیم و موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو صحیفہ نازل ہوا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفہ نازل ہوا جب تک ان پر ایمان نہیں لے روز آخرت پر ایمان نہیں لے آتے تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو کیا کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو اسے پتہ چل جائے کہ یہ تورات زبور انجیل یا کسی مقدس صحیفے کے صفحات ہیں یا ایک صفحہ ہے, دنیا کا کوئی مسلمان اس کی توہین کرنا یہ گوارا کر لے گا کہ میں اس کی توہین کروں؟ دنیا کا کوئی مسلمان گیا سے گیا مسلمان اسے پتا ہے کہ یہ حالانکہ اس تحریف شدہ ہیں یا غیر تحریف شدہ اس پہ بات نہیں ہو رہی, لیکن دنیا کا کوئی مسلمان بھی اسے یہ پتا چل جائے کہ یہ آسمانی کتاب ہے, آسمان سے اترا صحیفہ ہے, اس کی تو کسی فرشتے کا نام لے کے کوئی توہین کر سکتا ہے مسلمان؟ کسی نبی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھائی ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ اللہ کے برحق پیغمبر تھے, اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا, جنت کی ہوا کو چھو بھی نہیں سکے گا. ہمارا تو یہ ایمان ہے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے پہلے کسی ایک کے بارے میں غلط جملہ کہیں یا سوچ ہی لیں, میں دل میں بھی سوچ لوں تو میں سمجھتا ہوں میرا ایمان خطرے میں اور میں اب جنت کا حقدار نہیں ٹھہرا. آسمان کا کوئی صحیفہ میں اس کی توہین کا سوچ نہیں سکتا, کوئی مسلمان نہیں سوچ سکتا. تو پھر وہ کون لوگ ہیں جو ایسے واقعات جو ہیں ایسے سانحات جو ہیں ان کو جنم دیتے ہیں؟ یہ سوچنا ہوگا. میں نے اس پروگرام میں بھی کہا ہے, یہاں بھی کہہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ, میرے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے, سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم روڈ پہ جا رہے ہیں اور وہاں ایک حادثہ ہو جاتا ہے. حادثہ ہوتا ہے تو ایک شخص ہے بری طرح سے مجروح ہوا ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کے اوپر سے گاڑی گزر گئی, جو بھی ہوا اس کے ساتھ. ہم بھاگ کے جائیں گے اور پہلے اسے پوچھیں گے کہ یار تم سکھ ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, کرسچن ہو. اگر وہ کہے گا ہاں میں مسلمان ہوں تو تب ہم اس کی مدد کریں گے. اگر وہ کہہ دے کہ نہیں میں کرسچن ہوں تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے کہ یار یہ تو کرسچن ہے. کیا کریں گے ہم؟ انسانیت کے ناطے ہم جو کچھ اس کے لیے کر سکتے ہیں جی اس کے لیے کریں گے, اور اس کے بعد اس کو 1122 حوالے کر دیں گے ریسکیو 1122 کے, اور پھر سرکار جانے اور وہ جانے. ہم جو کر سکتے تھے ہم نے وہ کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا یہ انسانیت ہے. امریکہ میں کوئی مسلمان ہو, کوئی سکھ ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا, اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آئے تو وہاں کے جو انسان ہے روڈ سے گزرنا والے ویسے ہی گزر جائیں گے. یہ ہے کائنات کا سب سے بڑا مذہب جسے انسانیت کہتے ہیں. اللہ نے جو دین پسند کیا اس کا نام اس نے اسلام رکھا, لیکن ابھی مذہب کی بات ہو رہی ہے کہ انسانیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے جی. اور اس کا احترام, وہ حالی نے کہا تھا نا, یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ساری ہی مخلوق ہے کنبہ خدا کا. جتنے لوگ ہیں یہ ساری مخلوق جو ہے یہ کس کا کنبہ ہے؟ یہ اللہ کا کنبہ ہے, خدا کا کنبہ ہے. مجھے بتائیے 1,24,000 انبیاء ہیں, ان سب کا خالق کون ہے؟ کس نے انہیں نبی پیغمبر رسول بنا کے بھیجا؟ اللہ نے نا. اچھا ہم اپنے اپنے نبی کے نام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. عیسائی جو ہیں وہ کیتھولک ہوں یا جو بھی, اچھا وہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اکٹھے ہو جائیں گے. یہودی جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے پیچھے اکٹھے ہو جائیں گے. ٹھیک, میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم مسلمان جو ہیں, ہم شیعہ ہوں, سنی ہو, وہابی ہوں, کچھ بھی ہوں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہوگا تو ہم وہاں سارے اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن یار جس ہستی نے ان سب پیغمبروں کو بھیجا ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور کرسچن جو ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں, سکھ بھی اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں, ہندو بھی اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں. ہم اللہ کے نام پر کیوں نہیں اکٹھے ہوتے کہ ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے بندے ہیں. اچھا آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ ہے, آپ تبلیغ کیجئے اپنے کردار کے ساتھ. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ میں کائنات میں سب سے بہترین انسان ہوں, اور خدا کا مذہب ہے مذہب اسلام.
یہ کائنات کا سب سے بہترین مذہب ہے. یہ کردار سے ثابت کیا, گفتگو سے نہیں ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے خطیب تھے تو بڑی خوبصورت گفتگو کرتے تھے, وہ تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے. نو, یہ اس کا صرف ایک حصہ ہے, لیکن اس کا جو 90% حصہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلوک کر کے اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, جی مطلب جو جانوروں کے ساتھ سلوک کیا, ہمیں پریکٹیکلی کر کے بتایا, اور تو حقوق کے بارے میں جو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکلی کر کے یہ سب کچھ بتایا ہے کہ یہ ہے اصل اسلام. آپ کو وہ کرسچنز مشنری یاد ہے نا جو مدینہ میں آگے تھے تبلیغ کرنے کے لیے, تو یاد کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا, ان کی رہائش کا بندوبست کیا, ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا, اور انہوں نے کہا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مسجد نبوی میں رہ کے آپ اپنے طریقے سے عبادت بھی کیجیے, کوئی آپ پہ پابندی نہیں. اس سے بڑی ایگزامپل دنیا کا کوئی مذہب پیش کرے, کوئی مذہب پیش کرے. تو سانحہ جڑاں والا جو ہے اس کے حقائق تک حکومت پہنچ رہی ہے. اچھا, اس پہ چونکہ انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل ایجنسیوں کی نگاہ بھی ہوتی ہے, حقائق ان کے سامنے آ گئے. جی, پادری صاحب کو فائر لگا بعد میں, تو اس کے حقائق بھی سامنے آ گئے ہیں کہ اب ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ پادری صاحب نے اپنی ٹانگ میں خود فائر مارا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے, ابھی بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. آپ نے دیکھا مسلمانوں کے ساتھ, میں نے ایگزامپل دی امریکہ سے لے کر آپ نیوزی لینڈ تک دیکھیے, پھر وہاں کی وزیر اعظم نے جو کیا وہ بہت بڑی دلیل ہے. جی, ایک ایسی ایگزامپل سیٹ کر دی وہاں کی وزیر اعظم نے کہ بہت خوشی ہوئی. تو ایسا اگر پوری دنیا میں ہو جائے تو بلیو کیجیے ایسے واقعات نہیں ہوں گے. میں عرض کرتا ہوں, میں تو مسلمان ہوں نا, میں صرف اپنے لوگوں کو ان کو کہہ سکتا ہوں جو کرسچن ہیں ان کے پادری ان کو تبلیغ کریں. میں نے اپنے گھر کو درست کرنا ہے. میں اپنے لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم کسی کی عبادت کا, اچھا جو کرسچن ہیں جو پاکستان میں بس رہے ہیں, کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ یہاں کا پاسپورٹ جو ہے, جیسا مجھے پاسپورٹ ملا ہے انہیں ویسا پاسپورٹ نہیں ملا, بالکل ایک جیسا پاسپورٹ. اسی نادرا نے انہیں شناختی کارڈ جاری کیا ہے. تو وہ جو انہیں بجلی کا بل آتا ہے وہ مجھ سے کم آتا ہے کہ آپ اقلیت میں ہیں, آپ ٹیکس ہی زیادہ دیں گے. بالکل جیسا میں سٹیزن ہوں پاکستان کا, بالکل ویسے وہ سٹیزن ہیں, ان کو بھی برابری کی بنیاد پر حقوق ملے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے ایک ایسی ریاست پاکستان جو اسلام کے نام پر بنی ہے, یہاں پہ دنیا کے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں محفوظ ہیں, کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. مجھے اس بچی کی بات سن کے سدرا کی مجھے تکلیف پہنچی, انہوں نے کہا کہ ہم خود کو یہاں غیر محفوظ سمجھتے ہیں. تو میں اپنے لوگوں سے عرض کروں گا کہ ہم جس نبی کے پیروکار ہیں اور جس اسلام کے ہم پیروکار ہیں, جس اسلام میں ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, وہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو لوگ آپ کے ملک میں پرامن رہ رہے ہوں ان کے حقوق کی آپ نے حفاظت کرنی ہے, ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت ریاست کی اور آپ کی ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں وہ کسی مذہب سے انتہا پسندی اسلام اسے منع کرتا ہے. جی, لیکن میں نے جہاں سے بات کا آغاز کیا ہے, اس بات کا پوری دنیا کو خیال رکھنا ہوگا. مسلمانوں کے بھی جذبات ہیں. جب آپ ان کے نبی کی توہین کریں گے, قرآن کریم کے اوراق جلائیں گے نعوذ باللہ, تو پھر ان کے جذبات ہیں وہ بھڑکیں گے, پھر انہیں آپ کیسے پابند کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کے لیے میں اپنے لوگوں سے, میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا, دوبارہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں قانون موجود ہے نا, توہین رسالت کے بارے میں بھی اور توہین مذہب اور قرآن کے بارے میں بھی. آپ نے صرف ریاست کے ذمہ داران کو انفارم کرنا ہوتا ہے. اور اس روز جب یہ اس پہ میں نے پروگرام کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ وہ جو وہاں اے سی تھا جڑاں والا میں, وہ اس کا ذمہ دار, اس کا تعلق کرسچن کمیونٹی سے تھا, اس نے واقعے کو بالکل مختلف رنگ دے دیا. یہ اس نے غلط کیا, اس پہ تحقیق کیوں نہیں ہوئی؟ اس پہ تحقیق ہونی چاہیے تھی. بالکل غلط ٹریک پہ اس کو چڑھا دیا. تو جو لوگ ایسے, اس کا مطلب یہ کہ یہ کسی کے اشاروں پہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں یہ ثابت کیا جائے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. اور میں نے ایگزامپل دیا جو امریکہ نے کیا تھا, یہ تو اس کا عشر شیر بھی نہیں ہے. پاکستان میں جتنی اقلیتیں پاکستان میں محفوظ ہیں اتنے تو ہم شیعہ سنی وہابی محفوظ نہیں ہے اس ملک میں. یہاں جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہر سال ہوتا ہے اور ہر سال میں
20 مرتبہ ہوتا ہے. کیا کرسچنز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ سکھوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے؟ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ کافر کافر شیعہ کافر کہہ کے ہم مسلمانوں نے اور گستاخ رسول فلاں کہہ کے فلاں کو مشرک کہہ کے جیسے ہم لوگوں نے اپنے علماء کو شہید کر دیے آپس میں, اس کی ایگزامپل نہیں ملتی. یہ اس پہ بھی صرف یہ انٹرفیتھ ہارمنی پہ ہمیں مکالمے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اسلام کی روح کے مطابق یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کیا ہوتی ہے. دوسرے کے نقطۂ نظر کو تسلیم کرنا, دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنا. بھلے آپ اس کو نہ مانیں یار, لیکن آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ کسی کی جان ہی لے لیں, کیونکہ اس کا اسکول آف تھاٹ آپ سے مختلف ہے, اس کی بات, اس کے نظریات, اس کے خیالات آپ سے مختلف ہیں. وہ نماز پڑھنے کا اس کا طریقہ مختلف ہے آپ سے, وہ رفع دین کرتا ہے, وہ اونچی آواز میں آمین کہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ اس کے لیے سب سے بہترین فورم کون سا ہے؟ وہ مسجد ہے. مسجدوں میں سب سے زیادہ انتہا پسندی ہے. آج سید احمد تاج صاحب نے ایک خوبصورت بات کی کہ ہمارے مدارس جو ہیں وہ مذہب نہیں پڑھا رہے, وہ مسلک پڑھا رہے ہیں. وہاں پہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق تعلیم دی جا رہی ہے. وہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جو ہمارے اسکول آف تھاٹ کا ہے, جو ہماری فقہ کو, ہمارے مسلک کو مانتا ہے, وہ مسلمان ہے, باقی سب کافر ہیں اور واجب القتل ہیں. نوجوانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے, وہ حوروں کے چکر میں بندے پھڑکا رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا جو اس کا فورم تھا. یاد رکھیے یہ اسٹڈی سرکل جو ہیں, ایسے ڈائلاگ جو ہیں, ایسے سیمینارز, ان کی افادیت اپنی جگہ پہ ہے. مکالمے کو فروغ دو نا. میں تو بار بار کہتا ہوں, ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ معاشرے سے گھٹن ختم کرنے کا ایک ہی فارمولہ ہے, مکالمے کا فروغ. جب تک آپ مکالمے کو فروغ نہیں دیتے, ٹالرنس کی فضا پیدا ہی نہیں ہو سکتی. لیکن میں بار بار اس پہ فوکس کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ عالمی سطح پر بھی آپ اس کو دیکھیے, اور یہاں پہ سب سے بڑا جو فورم ہے وہ ہے ہماری مساجد. وہاں پہ ایسے علماء ہونے چاہیے, ان کو خطبہ دیتے ہوئے ذمہ دار آدمی خطبہ دے, اسے پتا ہو کہ دوسرا مسلک جو ہے, پہلے مسالہ کی بات کرو, سارے مسلمان ہیں, کلمہ گو مسلمان, اس کا کسی مسلک سے تعلق ہے بھائی, وہ بھی اسی اللہ کی عبادت کر رہا ہے. تو حیرت کی بات ہے, آپ کس بنیاد پر اس کلمہ گو کو کافر قرار دے دیتے ہیں؟ یہ جو ہم نے, پہلے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, یہ جو ہم نے تو فرقہ بازی قائم کی ہے, اور ہم بیٹھے ہیں سپرلیٹیو ڈگری لے کے کہ سب سے سپیریئر ہم ہیں اور ہم ہی درست ہیں. اس سوچ کو بدلنا ہوگا. اس کے بعد پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے, آج کے اس پروگرام کی مثال سے پوری دنیا کے لیے پیغام ہے ہمارا. تو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پہ ختم کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کا تو ایمان ہی تب مکمل ہوتا ہے جب ہم 1,24,000 انبیاء کو اللہ کے برحق نبی, پیغمبر, رسول مان لیں. اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں, 13 رسول ہیں, اور اس میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں. آج کا یہ موضوع نہیں ہے, ورنہ میں بتاتا. تو ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ نے جو انبیاء بھیجے ہیں, جو رسول بھیجے ہیں, جو اولو العزم رسول بھیجے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ نے انہیں مرتبہ دے کے بھیجا, جو کتابیں اور صحیفے ان پہ نازل کیے, ان پر ایمان لانا یہ مسلمان پر لازم ہے. اس کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اس کے فرشتوں پر, روز جزا پر ایمان لانا, اس کے بغیر ہمارا مسلمانوں کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ہم تو کسی بھی کتاب کی, کسی صحیفے کی, کسی نبی کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے. میں کہتا ہوں سوچ میں بھی آ گیا, اگر آپ کے خیال میں بھی آ گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق, موسیٰ علیہ السلام سے متعلق, ابراہیم علیہ السلام سے متعلق, نوح علیہ السلام سے متعلق, حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق, الیاس علیہ السلام کے متعلق, سلیمان علیہ السلام سے متعلق, حضرت شیس علیہ السلام سے, حضرت آدم علیہ السلام, جو ہمیں تو 22-23 نام آتے ہیں نا, قرآن کریم میں 28 کا ذکر ہے اور 22 کے نام ہیں. تو بابا 1,24,000 انبیاء جن کے ہمیں ناموں کا بھی پتہ نہیں. کوئی بندہ ہے دنیا میں جو 3 درجن نام گنوا دے؟ بھائی 1,24,000 ہیں تو 100 نام تو بڑی دور کی بات ہے. میں نے 100 کا کہا ہی نہیں کہ 100 پیغمبروں کے نام گنوا دیں. لیکن ایمان کن پہ ہے 1,24,000 پر, کہ آپ نے 1,24,000 انبیاء کا احترام کرنا ہے, ان پہ ایمان لانا ہے. اور ہم وہ امت ہیں جنہوں نے پہلی کتابوں کی, پہلے صحیفوں کی, تمام صحف کی اور تمام انبیاء کی تصدیق کرنی ہے. ہم ان کے شاہد ہیں, ہم ان کے گواہ ہیں جو امت محمدیہ ہے. باہر کیا سانحہ جڑاں والا ہوا, یہ ایک شرمناک واقعہ ہے جی. اور اس سانحے کی روک تھام اسی صورت ممکن ہے. ایک تو ایسے ڈائلاگ جو ہیں, جیسا آج چھاؤں فاؤنڈیشن
اور کرسچن اسٹڈی سینٹر راولپنڈی نے کیا تھا. ایسے سیمینارز، ایسے ڈائلاگ جو ہیں یہ بکثرت ہوں، پورے ملک میں ہوں. نمبر 1. نمبر 2، علماء اپنی ذمہ داری نبھائیں، اور اس سے بڑھ کر ریاست اپنی پوری کی پوری ذمہ داری نبھائے. جی، ان حقائق کو سامنے لایا جائے کہ ذمہ دار تھا کون. سچ مچ کسی نے توہین قرآن کی، اگر اس نے توہین قرآن کی ہے تو حقائق سامنے رکھے جائیں، پوری کمیونٹی کے سامنے رکھے جائیں جو کرسچن کمیونٹی ہے پاکستان میں. انہیں بتایا جائے کہ اس کا ذمہ دار یہ شخص تھا، یہ اشخاص تھے، انہوں نے یہ کیا. لوگوں کے سامنے حقائق رکھے جائیں، اسے چھپایا نہ جائے. جگ ہنسائی ہوتی ہے پاکستان میں، ورنہ امریکہ، انڈیا اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے بابا، تو یہاں پر وہ نہیں ہو سکتا. امریکہ نے جو بے غیرتی کی تھی وہ یہاں نہیں ہو سکتی. ہندوستان جو بے غیرتی کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا غاصب امریکہ ہے. جو اس وقت عیسائیت کا قلعہ تو وہی ہے نا، امریکہ. تو امریکہ نے 9/11 کے بعد جو کیا تھا وہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ تہذیب یافتہ ملک نہیں ہے، اسے تمیز ہی نہیں ہے. بھائی اگر اس کا ذمہ دار اسامہ بن لادن تھا تو آپ اس کے ساتھ جو مرضی کریں، ہمیں اسے کیا لینا دینا. اگر اس نے آپ کے ملک میں گھس کے دہشت گردی کی ہے، ملا عمر نے اس کی پلاننگ کی، اسامہ بن لادن نے کی، ان کی ٹیم نے کی، تو آپ اینٹ سے اینٹ بجا دیں ان کی. آپ نے افغانستان کے تورا بورا کے پہاڑوں کو آپ نے کارپٹ بمباری کی نا، آپ کریں. بغیر سوچے سمجھے امریکہ نے سب سے پہلے تو ان پہ الزام لگایا. 1 سیکنڈ کے بعد تو الزام لگا دیا تھا کہ یہ اسامہ بن لادن نے کیا، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے. اور اس کے بعد مسلمانوں پر پھر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے. تاریخ انسانیت میں اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے جو امریکہ نے کیا تھا. تو یہ جو جمہوریت کے چیمپئن ہے، جمہوریت کا راگ الاپنے والے، انسانیت کا، انسانی حقوق کا راگ، اور انٹرفیتھ بین المذاہب ہم آہنگی کا راگ الاپنے والے، یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ بار بار قرآن کریم کی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کیوں ہوتی ہے، ان کی تذلیل کرنے کی کیوں کوشش کی جاتی ہے. وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر، اللہ نے اپنے محبوب کا مرتبہ خود بڑھا دیا ہے. ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ان کا مقام اور مرتبہ کم نہیں کیا جاتا. اچھا میں اگر نعوذ باللہ صرف بات سمجھانے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی نہ زیبا گفتگو کروں آج کا سارا تو ان کا مقام اور مرتبہ کم ہو جانا ہے. ان کا مقام اور مرتبہ کم نہیں ہونا، اللہ رب العزت نے ان کے مقام اور مرتبے کا تعین کیا ہے. ہاں میں جہنم واصل ہو جاؤں گا، میں جہنم میں چلا جاؤں گا. تو یہ سوچنا ہوگا دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی کہ جب آپ کسی کے مذہب کی توہین کریں گے تو پھر پوری دنیا میں آپ کی کمیونٹی بستی ہے جی، جہاں جہاں جتنے لوگ ہیں، پھر ان کے لیے وہاں جینا مشکل ہو جائے گا. تو یہ پھر پوری دنیا کے لیے آج کا پیغام ہے. خیر میں نے یہ بات کرنی تھی، اور اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا کریں. اس پر واضح قانون سازی ہو چکی ہے. جو توہین رسالت کرتا ہے، توہین صحابہ کرتا ہے، توہین قرآن کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی مذہب سے، مسلمان ہی کیوں نہ ہو جی، اس کے بارے میں قانون موجود ہے. آپ نے متعلقہ فورم کو اطلاع دینی ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے اسے سزا دینا، اسے کیفر کردار تک ریاست نے پہنچانا ہے. اگر ریاست اسے کیفر کردار تک نہیں پہنچاتی تو آپ بری الذمہ، آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے. آپ نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، قانون کو، آئین کو اور شریعت کو ہاتھ میں نہیں لینا. یہ بس آج کا پیغام ہے جو اپنے لوگوں کو دینا تھا. میں مسلمان کی حیثیت سے مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ آپ نے نہ آئین کو، نہ قانون کو اور شریعت کو ہاتھوں میں نہیں لینا. ریاست پاکستان اسلام کے نام پر بنی ہے، آپ نے ریاست کو آگاہ کرنا ہے، ریاست کے ذمہ داران کو آگاہ کرنا ہے. فورمز موجود ہے، پولیس سے لے کر ضلعی انتظامیہ تک. آپ نے ان کو آگاہ کرنا ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے میری آنکھوں کے سامنے یا جو مجھے اطلاعات ملی ہیں. آپ نے اس کے بارے میں شواہد دینے ہیں جی، آپ نے شہادت دینی ہے اس کے بارے میں. فیصلہ خود کر کے خود سزا کا تعین نہیں کر دینا یا سزا دے نہیں دینی، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ ایسے کرتے تو آپ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اگر آپ نے خود فیصلہ کر کے خود سزا دے دی تو پھر آپ اللہ کے یہاں بھی اور ریاست کے یہاں بھی مجرم ہیں. آپ کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا، یہاں بھی اور وہاں بھی. یہ آج کا پیغام. جی سر، بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.